بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والده وولده والناس اجمعین. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین. محترم حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی جڑ ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. بزرگوں، دنیا میں یہی وہ لافانی رشتہ ہے کہ گردش زمانہ جس کی حرارت کو کم نہیں کر سکی. شمع رسالت کے پروانے آج بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. تاریخ کا مطالعہ کریں تو جانثاران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ان گنت داستانیں بھری پڑی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر جان و دل نچھاور کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے تاریخ انسانیت کو جانثاری اور فداکاری کا وہ سبق دیا ہے کہ کائنات عالم کو تعجب میں ڈال دیا. قریش مکہ کے سفیر عروہ ابن مسعود ثقفی نے صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کا عالم دیکھا تو حیران رہ گئے. واپس جا کر اہل مکہ سے کہا: میں نے قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار دیکھے ہیں مگر اتنی عقیدت کبھی بھی نہیں دیکھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں تو سناٹا چھا جاتا ہے، کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو بجا آوری کے لیے سب دوڑ پڑتے ہیں. انتہائی تعظیم سے کوئی شخص ان کی طرف نظر بھر کے بھی نہیں دیکھتا. وضو کرتے ہیں تو جو پانی نیچے گرنے والا ہوتا ہے اس پر پوری مخلوق ٹوٹ پڑتی ہے. لعاب دہن گرتا ہے تو عقیدت مند ہاتھوں ہاتھ لے لیتے ہیں، چہرے اور ہاتھوں پر مل لیتے ہیں. غزوہ احد کے موقع پر مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیش قدمی کی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: کون ہے جو مجھ پر جان دینے کے لیے تیار ہے؟ زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ 5 انصاری صحابہ کے ساتھ آگے بڑھے اور ہر ایک نے لڑتے لڑتے اپنی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دی. اسی میں بنو دینار کے خاتون صحابیہ کے والد، بھائی اور شوہر تینوں شہید ہو گئے. پہلے باپ کی شہادت کی خبر ملی، پھر بھائی کی، پھر شوہر کی. وہ صحابیہ ہر مرتبہ یہی سوال کرتی تھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ جب انہیں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں تو کہنے لگیں: مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتی ہوں. ان صحابیہ نے جب چہرے اقدس کو دیکھا تو بے اختیار پکار اٹھیں: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے سب مصائب ہیچ ہیں، سارے مصائب کی میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں. شہدایان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ ان کی جان کے عوض سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹھا بھی چبھ جائے.
یہی وہ محبت ہے جس کا اہل ایمان سے مطالبہ کیا گیا۔ جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ایمان و اسلام معتبر ہے، جس طرح صحابہ کرام کا ایمان و اسلام معتبر ہے، اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت و عقیدت بھی اللہ کے نزدیک معتبر ہے۔ یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ہر مسلمان چاہے وہ عملی اعتبار سے کتنا ہی کوتاہ ہو، دین اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غایت درجے تعلق اور محبت رکھتا ہے۔ اس لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے قبلہ رشد و ہدایت، مرکز عقیدت و محبت، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی خدا بیزار، کوئی بدبخت حرف اٹھائے اور اس کی غیرت ایمانی اور حمیت دینی کو جوش نہ آئے۔ مسلمان دل و جان سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں اور آپ سے اپنا قلبی، فکری، روحانی تعلق رکھتے ہیں، اس لیے وہ اپنی جان، مال اور عزت آبرو پر تو ہر آنچ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک حرف بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ابھی میں نے جو مختصر سی صورت تلاوت کی، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قریش کے اوباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت پیچھا کرتے تھے، آپ کی دعوت کے خلاف سازشوں میں لگے رہتے تھے، آپ کے ساتھ مذاق اور آپ کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔ اس طرح وہ عوام الناس کو آپ کی دعوت حق سننے سے باز رکھتے تھے۔ ان شریروں کے سرخیل عاص بن وائل، عقبہ ابن ابی معیط، ابو لہب، ابو جہل وغیرہ تھے۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہیں، یعنی ان کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے۔ ان میں سے بعض نے یہ بھی مشورہ دیا کہ اسے اپنے حال پر چھوڑ دو، اس کی کوئی اولاد نہیں، جب یہ مر جائے گا تو یہ تحریک خود بخود ختم ہو جائے گی، معاذ اللہ۔ عرب کے معاشرے میں چونکہ نرینہ اولاد کی بہت بڑی اہمیت تھی، اس لیے ان کے ہاں پروپیگنڈے کی اس سازش کا کافی اثر تھا۔ آپ کے مخالف اور دشمن اس گھٹیا پروپیگنڈے کی حوصلہ افزائی کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اس کا بہرحال اثر ہوتا تھا۔ اس وجہ سے یہ سورۃ الکوثر نازل ہوئی تاکہ آپ کا غم ہلکا ہو، آپ کو سکون و اطمینان نصیب ہو، آپ خوشی محسوس کریں، آپ کو جو خیر کثیر دے کر بھیجا گیا اس کی حقیقت اچھی طرح دلوں میں بیٹھ جائے اور یہ سمجھا دیا جائے کہ دراصل ابتر تو آپ کے دشمن ہیں، وہ اس انجام تک پہنچنے والے ہیں کہ ان کی جڑ کٹ جائے، ان کا نام و نشان مٹ جائے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر کثرت سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے بے حساب، بے شمار، یعنی ہم نے آپ کو جو کچھ دیا ہے وہ لامحدود ہے، بے شمار ہے، یہ مسلسل جاری رہے گا، اس کا سلسلہ کبھی بھی رکنے والا نہیں۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو منصب رسالت عطا کیا گیا وہ بھی خیر کثیر، پھر یہ خیر کثیر اس قرآن کی شکل میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، پورا قرآن نہیں، اس کی ایک ایک صورت خیر کثیر ہے، ہر صورت ایک ایسا سر چشمہ ہے جس کے فیوز کبھی ختم نہیں ہوتے۔ پھر پورا عالم بالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے، ان لوگوں پر بھی درود و سلام بھیجتا ہے جو آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اس طرح آپ کا اسم مبارک اس پوری کائنات میں اللہ کے نام کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی صورت میں بھی خیر کثیر موجود ہے۔ یہ سنت اس جہاں کے اطراف و اکناف میں زندہ جاوید ہے۔ لاکھوں کروڑوں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کے پروانے ہیں، قیامت تک کروڑوں انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہیں گے۔ غرض یہ کوثر وہ خیر کثیر اور خیر عظیم ہے جس کا شمار ممکن نہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ کوثر ایک نہر میں ہے جو جنت میں ہے اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں کہا کہ وہ نہر بھی من جملہ اس خیر کثیر میں سے ہے جو آپ کو دی گئی۔ گویا یہ کوثر الکوثر کا ایک حصہ ہے۔ فصلی لربک وانحر، اے نبی جی آپ اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔
اس خیر کثیر کے تذکرے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ آپ اس خیر کثیر کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کا پہلا شکر یہ ہے کہ انسان اپنی بندگی میں، اپنی تمام عبادات میں صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو، صرف اسی کو یاد کرے، نماز میں بھی، قرآن میں بھی۔ نماز بھی خالص اللہ کے لیے ہو، قربانی بھی خالص اللہ کے لیے ہو۔ ان شانئک ھو الابتر، تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ پہلے آیت میں یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کی جڑ نہیں کٹی بلکہ آپ تو الکوثر کے مالک ہیں، اور اس آیت میں کہا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر نہیں بلکہ آپ کے دشمنوں کی جڑ کٹ چکی ہے۔ جو لوگ آپ کو ناپسند کرتے ہیں ان کا نام و نشان مٹ جانے والا ہے۔ اللہ کی یہ دھمکی سچی ثابت ہوئی، ان لوگوں کا نام و نشان مٹ گیا اور اس دنیا سے ان کا تذکرہ ہی ختم ہو گیا، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند و بالا ہوا اور آپ کے مراتب بڑھتے ہی رہے۔ آج 1500 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں کی گئی پیشین گوئی سچی ثابت ہو چکی ہے، اور اس آیت کا مصداق آج ایک واضح شکل میں ہمارے سامنے ہے، جو ان لوگوں کے سامنے اس قدر واضح نہ تھا جنہوں نے ان آیات کو پہلی مرتبہ سنا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمان، سچائی اور بھلائی کی جڑ کبھی کٹ نہیں سکتی۔ ان چیزوں کی جڑیں تو زمین میں گہری ہوتی ہیں اور شاخیں آسمانوں کی فضا میں دور تک پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، بلکہ کفر، باطل اور شرک کی جڑ کٹی ہوئی ہوتی ہے، اگرچہ وہ بظاہر تر و تازہ پھلا پھولا نظر آتا ہے۔ عالمی سطح پر شر پسندوں کی جانب سے وقتاً فوقتاً قرآن مجید خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ اس معاملے میں ہمارا ملک ہندوستان بھی پیچھے نہیں ہے، چنانچہ یہاں بھی ایسے بدباطن دریدہ دہن افراد پائے جاتے ہیں جو وقتاً فوقتاً اپنی خباثت کو اگلتے رہتے ہیں، اور قرآن کی تعبیر کے مطابق جن کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکل پڑا ہے اور جو کچھ وہ اپنے سینے میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید ہے۔ ابھی چند دن پہلے ایک ٹی وی مباحثے کے دوران ایک خبیث بدباطن عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں توہین آمیز کلمات کہے۔ پھر نوین کمار جندال نے اس کی تائید کی، جس کی وجہ سے عالم اسلام میں غم و غصے کی لہر دور پڑی۔ میڈیا وغیرہ کے ذریعے احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا۔ آخرکار مسلم ممالک کے شدید رد عمل کے بعد حکومت وقت نے اس عورت کو معطل کیا، جندال کو ان کے تبصرے پر پارٹی سے نکال دیا۔ پھر پارٹی کی طرف سے بیان جاری کیا گیا کہ پارٹی کسی مذہب کی توہین کو معاف نہیں کرتی، تمام عقائد کا احترام کرتی ہے۔ بزرگوں، توہین رسالت کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں، اس سے قبل بھی کئی مرتبہ اس قسم کے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ اس قسم کے واقعات تو سازش کے تحت آئے دن پیش آتے رہتے ہیں۔ ان پر روک لگانے اور پابندی عائد کرنے کے لیے مسلم سربراوردہ شخصیات، علماء اور دانشوروں کو حکمت کے ساتھ منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ بزرگوں، دوستو، ہمارے ملک کا دستور تمام مذہبی اقلیتوں کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دیتا ہے، اور ساتھ ہی تمام مذہبی شخصیتوں کا احترام کرنا سکھاتا ہے۔ لہذا کسی بھی فرد کو اجازت نہیں کہ وہ ان پر حرف زنی کرے، ان کے بارے میں ایسی باتیں کہیں جن سے مسلمانوں میں اشتعال پیدا ہو اور وہ آپے سے باہر ہو جائیں۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ کوئی اگر ایسی بات کرے تو ان پر FIR درج کی جائے۔ مناسب یہ ہے کہ ملک کے مختلف حصوں میں، مختلف صوبوں میں اس شخص کے خلاف FIR درج کرائی جائے اور اس کی خباثت پر سزا دینے کا مطالبہ کیا جائے۔ ہندوستان میں مختلف مذاہب کے ماننے والے سالوں سے رہتے ہیں، صدیوں سے رہتے ہیں، ان کے درمیان رواداری پائی جاتی ہے، لیکن کچھ عرصے سے ان کے درمیان فرقہ وارانہ منافرت کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسا وہ دو مقصد کے تحت کرتے ہیں، ایک یہ کہ مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کو متحد کیا جائے اور ان میں مذہبی جذبات بھڑکائے جائیں تاکہ ان کی توجہ ملک کے اصل مسائل سے ہٹ جائے۔
دوسرے مسلمانوں کو مختلف مسائل پر ابھارا جائے تاکہ وہ انہی میں الجھے رہیں، تعلیمی، سماجی اور دیگر میدانوں میں وہ پیچھے رہیں۔ مسلمانوں کی چاہیے کہ وہ شر میں سے خیر کا پہلو نکالنا سیکھیں۔ ہمارے دشمن چاہتے ہیں کہ وہ اسلام، پیغمبر اسلام اور قرآن مجید کے خلاف ملک کے عام باشندوں کے ذہن کو مسموم کر دیں، ان کے دلوں میں نفرت پیدا کریں۔ پیغمبر اسلام کے بارے میں بھی وہ ایسی گندی اور گھناؤنی باتیں پھیلاتے ہیں جن سے لوگوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت پیدا ہو جائے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم برادران وطن سے اپنے تعلقات بڑھائیں، ان تک اسلام کا پیغام پہنچائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت سے انہیں روشناس کرائیں اور ان کی غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش کریں۔ خلاصہ یہ کہ ہماری تمام تر خرابیوں، کمزوریوں اور بدعمالیوں کے باوجود توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عالم اسلام کے حالیہ اجتماعی احتجاج سے ایک بار پھر یہ بات ثابت ہو گئی کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے درمیان وحدت و اتحاد کا مرکزی نقطہ آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ یہ بات جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز، اس اسلام کی صداقت کا اظہار ہے، وہاں اس بات کی بھی علامت ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کا کنیکشن آج بھی قائم ہے۔ یہ کنیکشن درست ہے، اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، سیرت مبارکہ، تعلیمات کا وہ اعجاز ہے جس کا مشاہدہ ہم جیسے گئے گزرے مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ ساری دنیا اس منظر کو دیکھ رہی ہے، اس لیے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آج کے دور میں ہمارے لیے یہی پیغام ہے کہ ہم اپنی اصل کی طرف واپس بڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے روشنی حاصل کر کے اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگیوں کا جزو بنا لیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔